ابھی آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں فیصل آباد، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثنا پارٹی ورکر سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے مقدمے بنائے، میرے خلاف ایک ایسا گھٹیا مقدمہ بنایا، میں نے اس مقدمے میں کوئی 6-7 ماہ بعد رہا ہونے کے بعد میں قومی اسمبلی میں گیا، میں قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لے کے گیا اور میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کا وہ نسخہ ہے جس کے اوپر روزانہ جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، میں خود جیل میں بھی کرتا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں گواہ ہے، اوپر قومی اسمبلی کی چھت پہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کے ناموں کو اور اس قرآن پاک کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میری 25 سالہ جو ہے وہ سیاسی زندگی ہے، میں نے 25 سالوں میں کسی ہیروئن فروش، کسی منشیات فروش کے لیے کبھی کسی تھانے میں، کبھی کسی گورنمنٹ کے آفس میں فون بھی کیا ہو، کسی کی حمایت کی ہو، کسی کے ساتھ تعلق رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب جو ہے وہ میرے اوپر نازل ہو۔ اور اگر میں نے یہ نہیں کیا اور اللہ کے فضل سے نہیں کیا تو پھر جن لوگوں نے میرے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ان پہ نازل ہو اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کرے۔ اور اللہ کے فضل سے آج ذلت مسلط ہوئی ہے، آج وہ اس ذلت اور رسوائی کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسا دور کہ جس میں گرفتار بھئی مریم نواز کو آپ نے گرفتار کرنا ہے تو رائے ونڈ سے لے کے کوٹ لکھپت جیل تک کم از کم کو 10 کلومیٹر بنتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ روک لیں، کسی جگہ پہ اسے روک کے گرفتار کر لیں، کہیں جی یہ وارنٹ ہے آپ کا خلاف مقدمہ ہے۔ او بھئی اسے جیل میں قید اس کے باپ میاں نواز شریف کے سامنے گرفتار کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ صرف ایذا دینا، تکلیف دینا۔ امریکہ میں گیا، وہاں پہ جا کے کہ جی میں اب جاؤں گا پاکستان اور میں جا کے دیکھوں گا کہ انہیں کوئی سہولتیں تو نہیں دی جا رہی، انہیں کوئی اے سی تو نہیں لگا دیا۔ اب خود ویسے 5 اسٹار ہوٹل کی سہولتیں لے رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ہم کبھی اتنا گر نہیں سکتے کہ ہم جا کے یہ کہیں کہ جی اسے جیل میں جا کے دیکھو اسے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا۔ امریکہ میں یہ کہہ رہا کہ میں جا کے یہ کروں گا۔ اس کے بعد سعودی عرب گیا، وہاں سے آیا واپس تو کہتا جی سعودی عرب کا قانون بڑا صحیح ہے، وہاں پہ تو 1 منٹ میں بندے کو پھانسی لگا دیتے ہیں، مجھے اگر اختیار ملے تو میں کم از کم 500 آدمیوں کو پھانسی لگانا چاہتا ہوں۔ یہ تھے وہ حالات، اور ملک جو ہے وہ ہر دن نیچے جا رہا تھا، کیونکہ جب جمہوریت میں تو حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر وہ ساتھ نہ چلیں تو گاڑی چل نہیں سکتی۔ اور اس نے 3.5 پونے 4 سال اپوزیشن لیڈر کی کرسی ساتھ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 4 فٹ کے فاصلے پہ، اس نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا تھا، اس نے کبھی السلام علیکم نہیں کہا، اس نے کبھی دیکھا نہیں۔ وہ اوپر سے جو ہے وہ کرسیوں کو جو ہے وہ بیچ میں سے ہو کے آتا تھا کہ اگر میں سامنے سے جاؤں گا تو شاید کہیں مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے یا ملنا نہ پڑ جائے۔ اپوزیشن لیڈر سے، اپوزیشن سے اس نے پونے 4 سال میں نہ فون پہ گفتگو کی نہ ملاقات کی، اور ملک معاشی طور پہ اس طرح سے جو ہے وہ دیوالیہ پن کا شکار ہونے کے قریب آیا، جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا آپ کے سامنے ہے۔ یہ بجلی کے بل کیوں مہنگے ہو رہے ہیں؟ سبسڈی ختم ہو گئی ہے، کیوں ختم ہو گئی ہے؟ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے کیا ہے۔ یہ پیٹرول کے اوپر، یہ پیٹرول کیوں مہنگا ہوا ہے؟ کہ سبسڈی ختم کی گئی۔ اس وقت رانا ثناء اللہ پارٹی ورکر سے خطاب کریں جو کہ آپ نے ملاحظہ کیا۔